الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا صلوات محمد دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے اور مکمل پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے تبرکاً و تیمناً سلسلہ کلام کی آخری تقریر آپ حضرات کی نظر کرنے جا رہا ہوں سورہ مبارکہ فصلت کی آیت کریمہ جس کے مقدس اور پاکیزہ الفاظ ہیں کہ خداوند عالم نے ترجمانی کی ہے ان پختہ اور مستحکم مومنین کی کہ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس کہنے پر مستقیم رہے ڈٹے رہے تتنزل علیہم ملائکہ تو اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا ہے بلکہ ان کو ملائکہ کے نزول کے ساتھ تسلسل کیا ہے اور صرف ملائکہ کا نزول نہیں ہو رہا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا نہ دنیا سے جانے کا کوئی غم ہے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا کوئی خوف ہے میں نے مسلسل ان آیات کے ضمن میں معروضات پیش کیے تھے اور کل جو بات میں نے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پھر اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ نور میں پروردگار عالم آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعمل الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكَّنَنَّ لَهُمْ الَّذِي ارْتَضَعَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس روئے زمین پر انہیں خلافت دیں گے جو صاحبان عمل ہوں گے اور صاحبان ایمان ہوں گے نہ ان کے عمل کی کوئی مثال ہوگی نہ ان کے ایمان کی کوئی نظیر ہوگی وہ عمل میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر اور ایمان میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پر اور انہیں خلافت ویسے ہی دیں گے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے اور جس دین کو ہم نے دین مرتضی بنایا ہے جس دین کو ہم نے اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے اسی دین میں ان رہبران حق کو تمکین عطا کر دیں گے طاقت عطا کر دیں گے اختیار دے دیں گے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور ان کے ہر خوف و ہراس کو امن و سکون میں تبدیل کر دیں گے ملاحظہ فرمائیے ذرا گرامی یہ جو نمائندگی پروردگار عالم ان لوگوں کو زمین کا وارث بنا رہا ہے جن کی تربیت خود پروردگار عالم نے کی ہے
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس زمین پر ان لوگوں کو صاحب اختیار بنائیں گے، صاحب تمکین و قدرت بنائیں گے جن کو لوگوں نے کمزور سمجھ رکھا ہے۔ وہ کمزور نہیں ہیں بلکہ تم نے انہیں کمزور سمجھ رکھا ہے، اور یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نہ وسیلے کا محتاج ہے نہ ذریعے کا محتاج ہے۔ تو علوات پڑھیے محمد والے دونوں آیتوں کے تسلسل منادہ فرمائیے۔ یہاں بھی ولایت کا اعلان ہے کہ زمین پر ہم وراثت عطا کریں گے، اور یہاں بھی اللہ نے کہا ہم زمین پر قدرت عطا کریں گے۔ تیسری آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہم یہ کلمہ حسر کے لیے ہے کہ تین قسم کی ولایتیں اللہ نے رکھی ہے کہ صرف اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ یہ سنتے رہتے ہیں زان گرامی، یہ اللہ نے ولایت کی، کس کی ولایت کی؟ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم، خدا بند عالم ولایت کی بات کر رہا ہے، یعنی قدرت تمکین طاقت کون دے گا؟ پروردگار عالم عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت اور طاقت کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، یہ ولایت دے گا کون؟ پروردگار عالم۔ اللہ جس کو طاقت دینے پر آئے، عزیزان گرامی، ہر انسان اپنے مزاج اور قوت کے اعتبار سے کسی شے کو عطا کرتا ہے تو اسی معیار کی طاقت ہوتی ہے جس معیار کا دینے والا ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عطا کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ تو یہ کس کو عطا کر رہا ہے؟ کس کو دے رہا ہے یہ طاقت؟ آواز قدرت آئی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری۔ یاد رکھو، زمین و آسمان میں جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہو۔ زمین میں بھی اللہ کا نور ہے اور آسمان میں بھی اللہ کا نور ہے، اور اس نے اپنے نور کی مثال مشکات میں قرار دی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور مشکات میں ایک چراغ جل رہا ہے، چراغ کے اوپر ایک شیشہ ہے جو اس چراغ کو بجھنے سے بتاتا ہے۔ یہ ایسا چراغ ہے جس کی شعاع، جس کی ضیاء مقید نہیں ہے بلکہ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب پروردگار عالم یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہم جو ولایت دینے والے ہیں کسی خاکی کو نہیں دیں گے، جس کو ہم نے نور سے خلق کیا ہے اسے ولایت عطا کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، جسے ہم نے نور سے خلق کیا ہے اسے ہم ولایت عطا کریں گے۔ یہ اللہ کی ولایت ہے، یہ خدا بند عالم کی ولایت ہے۔ نمائندگی کس کی جا رہی ہے؟ پروردگار عالم کی، یعنی نائب کس کا اتر رہا ہے؟ پروردگار عالم میں نائب اور منیب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، اگر نائب نہ ہو تو اس کے مقام، منیب نہ ہو تو اس کے مقام پر جو نائب آتا ہے سارے شرائط ہونے چاہیے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم انہیں ولایت عطا کریں گے، انہیں زمین پر قدرت اور طاقت دیں گے، تو کس عنوان سے دے گا؟ اس عنوان سے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور جب اللہ ولایت عطا کرے گا تو ان کی ولایت زمین کی حدوں تک محدود نہیں ہوگی، آخرت تک جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا اگر ہم سے سوال کرنا ہے تو صرف زمین کے راستوں کو نہ پوچھو، آخرت کے بھی راستوں کو پوچھو، ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یعنی جنہیں اللہ اس زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے وہ بھی نور ہیں، جس دین کو جن کے حوالے کرنا چاہتا ہے وہ بھی نور ہے۔ اللہ کا سارا قانون نور کے ساتھ احاطے میں ہے۔ زان گرامی، زندگی کے سارے مراحل جو اللہ نے طے کیے ہیں دین کے لیے وہ سارے مراحل نور کے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے زان گرامی۔ پیغمبر اسلام کو سب سے پہلے خلق کیا گیا، اللہ کی خلقت سب سے پہلے
کہ بارگاہ میں سب سے پہلی خلقت پیغمبر اسلام کی ہے. عرض کیا تھا 70 حجاب سے پیغمبر کے نور کو گزارا گیا، اور جب 70 حجاب سے پیغمبر کا نور گزر گیا، اب اللہ نے اس نور کے 2 حصے کیے ہیں. توجہ کیجئے گا، اب اللہ نے اس نور کے 2 حصے کیے، اور اس کو جناب آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق کیا تھا. جناب آدم کا وجود نہیں تھا، لیکن یہ لوگ تھے. زمانہ نہیں تھا، یہ تھے. مکان نہیں تھا، یہ تھے. وقت نہیں تھا، یہ تھے. فرشتے نہیں تھے، یہ تھے. یہ سب موجود تھے. اسی لیے اللہ نے کہا اے آدم اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ہم نے تمہیں کیوں خلق کیا ہے، مقصد خلقت تمہارا کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کر دیا. جاؤ اور جنت میں گھومو، دیکھو ہماری نعمتوں کو اور ملاحظہ کرو ہماری قدرت کو. جناب آدم چلے. جیسے ہی جناب آدم جنت کے ایک مقام پر آئے تو عرش الہی کو دیکھا. آواز قدرت آئی آدم سر اٹھاؤ، دیکھو ہمارے قدرت کا جلوہ. پروردگار عالم اپنا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے. جناب آدم نے کہا میں جبرائیل کے ساتھ چل رہا تھا، ایک مقام پر رکا، عرش الہی پر نظر گئی تو ہم نے ایک قلعہ دیکھا. توجہ چاہتا ہوں، ایک قلعہ دیکھا. وہ قلعہ بھی نور کا تھا، اس میں 7 گنبد تھے، وہ بھی نور کے تھے. آواز قدرت آئی آدم گھبراؤ نہیں، اس قلعے میں داخل ہو جاؤ. جناب آدم داخل ہو گئے. ایک قبے کو دوسرے قبے تیسرے قبے سے ہوتے ہوئے جناب آدم آخری منزل تک چلے گئے. جب آخری منزل میں آئے تو وہ نور کا پورا قبہ دیکھ کر کے جناب آدم نور کے حالے میں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا، ایک نور کی مسند رکھی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد کچھ حوریں ہیں جو اس نور کے احاطے کا طواف کر رہی ہیں، اور ایک عظیم شخصیت اس نور کے اوپر براجمان ہے، بیٹھی ہوئی ہے. انداز ایسا ہے اس کے دونوں گوشوارے سے بھی نور نکل رہے ہیں، گردن میں گلوبند ہے وہ بھی نور پر ہے، سر پر تاج ہے وہ بھی نور کا ہے. جیسے ہی جناب آدم کی نگاہ اس عظیم خاتون پر گئی، جناب آدم کچھ نہ کہہ سکے. وہ خرّا آدم، جناب آدم فوراً سجدے میں چلے گئے. توجہ چاہتا ہوں، جناب آدم فوراً سجدے میں چلے گئے. عربی لوگ اپنے خرّا اس کو کہتے ہیں ایک دم سے جھک جانے کو، بے ساختہ سجدے میں چلے جانے کو. جناب آدم جیسے ہی سجدے میں گئے آواز قدرت آئی اے آدم یہ مقام سجدہ تو نہیں ہے، تم سجدے میں کیوں جا رہے ہو، تم رکوع میں کیوں جا رہے ہو. جیسے ہی آواز آئی تو جناب آدم نے کہا پروردگار یہ نور ایسا ہے جو مجھے جھکنے پر مجبور کر رہا ہے. یہ انوار ایسے ہیں جو مجھے جھکنے پر مجبور کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کے اس عظیم سلسلے نبوت کا عظیم بشر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو جھکنے پر مجبور کر دیا. پروردگار یہ کس کا نور ہے. آواز قدرت آئی جو خاتون بیٹھی ہے یہ میری کنیز خاص فاطمہ الزہرا ہے. اس کے سر پر تاج ولایت ہے، اس کے گردن میں گلوئے نبوت ہے، اس کے گوشوارے یہ امامت حسن حسین کے نور ہیں. جب یہ سلسلہ ہو چکا تو جناب آدم دوبارہ سجدے میں جانے لگے. آواز قدرت آئی آدم اب کیوں سجدہ، کہ پروردگار سجدے تعظیمی کر لوں تاکہ آنے والی دنیا جب سر جھکائے تو کوئی اعتراض نہ کرے. آل محمد کے سامنے تعظیم سے سجدہ جھکانا بدعت نہیں سنت انبیاء ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ نے جناب آدم سے ان انوار کا تعارف کرا. بہت توجہ چاہتا ہوں، ان انوار کا تعارف کرا دیا. جناب آدم کے سامنے یہ انوار وہ ظاہر ہو گئے. عزیزان گرامی، یہی انوار اللہ نے اپنے جلوے کے طور پر دنیا میں خلق کیا. اگر میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی تھی کہ ان کو اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ تم ہمیں بالمباشر نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ آئے تھے دیکھنے کے لیے کوہ طور پر، بے ہوش ہو گئے تھے. لہذا ہمارا جو کچھ رشتہ ہے وہ نور سے ہے، لہذا تمہیں ضروری ہے ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور ہمیں پہچانتے چلے جاؤ. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے جلوے کو دکھانے کے لیے اللہ نے غدیر میں اس نور کے آئینے کو سامنے رکھا. اور جب اس نور کے آئینے کو سامنے رکھا پیغمبر اسلام سے ارشاد ہوا میرے حبیب میری وحدت کا جلوہ اب امامت کے آئینے میں دیکھا جائے گا. جس کو دیکھنا ہے امامت کے آئینے میں میرا جلوہ دیکھے. عزیزان گرامی، پیغمبر غدیر میں یہ نور کے سامنے آئینہ رکھ کے چلے گئے. اب آپ دیکھیے اگر
शीशे को सूरज के सामने रखा जाए और बिल्कुल सीध में हो तो दो सूरज होते हैं, एक वो जो वहां चमक रहा है, एक वो जो शीशे के अंदर रोशन है। तवज्जो चाचा, एक वो जो वहां चमक रहा है, एक वो जो शीशे के अंदर चमक रहा है। दोनों नूर है, दोनों में उजाला है, दोनों में रोशनी है, लेकिन आप नहीं कह सकते ये वो नहीं है और ये भी नहीं कह सकते ये वही है। तवज्जो चाचा, आप ये नहीं, आप अपनी तस्वीर को देखिए आईने में, जब तस्वीर को देखेंगे तो आप हूबहू उस आईने के अंदर हैं, लेकिन आप नहीं हैं। और अगर देखा जाए तो आप ही हैं। तवज्जो चाहता हूं, अगर देखा जाए तो आप ही हैं। अल्लाह ने विलायत के शीशे के सामने अपनी वहदत को रखा कि तुम्हें हमको नहीं देख सकते, इनमें हमारा जलवा देखो। तवज्जो चाहता हूं, हमारी कुदरत इनमें देखो, हमारा जलवा इनमें देखो। नुसैरी बहक इसीलिए गया, उसको नहीं, असल इसको समझा जो उसके अंदर मौजूद था। तवज्जो चाहता हूं, नुसैरी बहका इसलिए कि इसी को सूरज समझ सका। अल्लाह ने कहा नहीं, इसको ना समझो, हम वहां हैं लेकिन हमारा जलवा यहाँ है। तवज्जो कीजिएगा जाने ग्राम। तो अल्लाह ने अपने नूर के हाथे को, अपने नूर के जलवे को अहले बैत में खल किया। इसीलिए अल्लाह ने कहा मसलो नूर ही का मिशकात, हमारे नूर का हिस्सा मिशकात में है। मिशकात से मुराद क्या है? इमाम ने फरमाया इन्ना जद्दतुना फातिमा हिया मिशकात, मेरी जद्दा फातिमा मिशकात है। मिशकात का मतलब यह वो मरकज जहां पर चिराग रखा जाता है। अगर मिशकात न हो, चिराग नहीं रखा जाएगा। अजीजान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ने दुनिया वालों के सामने यही तो बताया। आज एक बिल पास हुआ है पड़ोसी मुल्क में कि बागे फिदा का तस्करा न किया जाए, बागे फिदा का तस्करा न होने पाए। क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि जनाबे सैयदा उस अजीम मरकज का नाम है जहां से वलायत का भी तारुफ है, जहां से नबूवत का भी तारुफ है। अगर सैयदा तक आ जाएगा तो नबूवत भी समझी जाएगी, इमामत भी समझी जाएगी, दूसरों की खिलाफत धरी की धरी रह जाएगी। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने जनाबे सैयदा को इस्लाम का मरकज बनाया है। आयते तत्हीर में तहारत का मरकज, आयते अदर रसालत में अदर रसालत का मरकज, आयते मुअद्दत में मोहब्बत का मरकज। इस्लाम की रीढ़ की हड्डी का नाम सैयदा है। तवज्जो चाहता हूं, इमाम ने फरमाया जद्दतुना फातिमा हिया दीनुल क़य्यमा, मेरी जद्दा फातिमा दीन के दीने क़य्यमा है, यानी रीढ़ की हड्डी है। आज मुसलमान सैयदा पर पाबंदी इसीलिए लगा रहा है, इसलिए कि रसूल ने दो मकाम पर सैयदा को जाहिर किया है। तवज्जो चाहता हूं अगर बात पहुंचेगी, दो मकाम पर एक सैयदा की तस्वीर आई है सामने और एक सैयदा की बेटी की तस्वीर जो सानिया ज़हरा के सूरत में मुबाहिला में सैयदा आई। बागे फिदा के तारुफ के लिए जनाबे ज़ैनब आई। तवज्जो चाहता हूं, या रसूल अल्लाह आप क्यों लेके गए जनाबे सैयदा को मुबाहिले के मैदान में? लश्कर ले जाइए, सजाइए लश्कर, तलवार ले जाइए, नेज़े ले जाइए, फौज बुलाइए, सहाबी को बुलाइए, लड़ने वालों को बुलाइए। क्यों बीबी को क्यों ले जा रहे हैं? घर के बच्चों को क्यों? पैगंबर ने फरमाया सुनो, जब जिस्म मारना होता है तो तलवार ले जाने की जरूरत है। तवज्जो चाहता हूं, जब जिस्म मारना होता है तो लश्कर सजाया जाता है, जब फिक्र मारना होता है तो सैयदा को ले जाया जाता है। आज मुसलमान पाबंदी क्यों लगा रहा है? अज़ीज़ान गिरामी, जनाबे सैयदा को ले गए इसलिए कि वहां पर एक फिक्र मारना था। इमाम हुसैन भी करबला में लश्कर नहीं लाए थे, 6 महीने के बच्चे को भी लाए थे, अपनी बहन ज़ैनब भी लाए थे। क्यों मौला? का अपने नाना की तासी में हूं, वहां भी नाना एक ज़हनियत मारने गए थे और हम भी यहाँ यजीद नहीं ज़ैनब को इसलिए लाए हैं कि यजीदियत मारना है हमको। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और दुनिया जनाबे ज़ैनब पर पाबंदी आयद न कर सकी। सब कुछ हुआ, दरबार तक जनाबे ज़ैनब चल के आई, सब कुछ हुआ जनाबे ज़ैनब के साथ। घोड़े मारे गए, रस्सी में बांधी गई, दरबार में रुसवाई का असबाब फराहम किया गया, लेकिन जनाबे ज़ैनब थकी नहीं उस वक्त तक जब तक कि यजीद के नाम को गाली न बना दिया। तवज्जो चाहता हूं,
اس لیے حسین لائق ہے کہ زینب محافظ مسجد حسین کا نام ہے، یہ مدینے تک آئے گی، یزیدیت کو تباہ کر کے آئے گی۔ آج باغ فدق سیدہ کی پابندی اسی لیے لگائی جا رہی ہے۔ اگر سیدہ کا تذکرہ ہوگا تو دو ہی بات ہوگی، زینب کے رہتے ہوئے حسین کا قاتل نہ بچ سکا، فاطمہ کے ہوتے ہوئے سیدہ کا قاتل نہ بچ سکے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ جناب سیدہ کا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بیدہ فیدہ کا پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ مسلمان حقیقت جان لے گا تو لوگوں کو چومے گا نہیں، لعنتیں کرے گا۔ قاتل کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ دنیا کی واحد مظلومہ ہے جس کا قاتل آج تک بے نقاب ہے، اور اسی لیے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ سیدہ کا قاتل بے نقاب نہ ہونے پائے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب تک عزائے سرکار سید الشہداء ہے، قیامت تک کوئی ظالم چھپ نہیں سکتا۔ اس فرش عزا کی وارثہ کا نام بچھانے والی سیدہ جناب زینب کبریٰ ہے۔ آج تم رضی اللہ کی فہرست میں یزید کو لے جانے چاہتے ہو، دربار یزید میں جناب زینب نے یزید کے نام کو کچل کے اتنا چھوٹا کر دیا کہ دنیا نام یزید رکھنے سے گھبراتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی، اور صاحبان ایمان وہ جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں آخری منزل میں، اللہ ولی ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو اللہ نے انبیاء کے بلایا، ملائکہ کے بلایا، صف لگائی گئی چوتھے آسمان پر۔ اس کے بعد نماز کے بعد پیغمبر اسلام سے فرمایا اے میرے حبیب رک جاؤ، ایک بڑا لقب آپ کے حوالے کرنا تھا۔ مسلمان اہل بیت کو سمجھتا کیا ہے؟ اگر تعلیمات پیغمبر کو سمجھ گیا ہوتا مسلمان تو آج تباہی کے دہانے پر نہ ہوتا۔ 2 جلدوں میں کتاب لکھی گئی، محمد قلی صاحب نے لکھا سوارق اللصوص، وہ القاب جو اہل بیت کے تھے وہ چرا کے دوسروں پر رکھے گئے۔ ابھی دور جدید میں کتاب لکھی گئی، یہ جو ہم کربلا کی فہرست میں ان کے نام دیکھتے ہیں امام کے فرزندوں کے، اصل میں یہ نام وہ نام نہیں ہے، یہ تحریف ہو گئی اہل بیت کے اسماء میں۔ عزیزان گرامی، دشمن نے 11 ہجری سے لے کر کے 99 ہجری پہ جو پابندی لگائی حدیث پر اور فضائل اہل بیت، صرف اس لیے کہ اگر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا رہے گا تو اغیار کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، اس لیے نام میں بھی تحریف کی گئی۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اہل بیت علیہ السلام کے اسماء کو مجروح کیا جائے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ دکھایا جا سکے نہیں کہ ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اگر دشمنی ہوتی تو ان کا نام اپنے بچوں پر علی نہ رکھتے، ان کا نام اپنے بچوں پر علی نہ رکھتے۔ توجہ چاہتا پیغمبر، ہم نے کہا تمہیں حدیث یاد ہے؟ کہا نہیں، تم کہتے ہو نام رکھا اس لیے کہ محبت تھی۔ پیغمبر اسلام گھر میں وارد ہوئے، جناب ام سلمہ ہیں، دال پیس رہی ہیں، پیغمبر کی زوجہ نے فرمایا، ام المومنین جناب ام سلمہ نے، کہ اسی مقام پر ایک عظیم زوجہ بھی کھڑی ہوئی ہے۔ رسول اسلام جب آئے تو پیغمبر اسلام نے ام سلمہ کو خطاب کے فرمایا کہ ہماری ازواج میں سے ایک ایسی ہے جو میرے بھائی علی کے مقابل میں جائے گی۔ فوراً گھبرا کے محترمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ پیغمبر نشانے پر ہاتھ رکھا کہ گھبراؤ نہیں، احتیاط کرنا کہیں وہ تم نہ ہو۔ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ اغیار کا نام امیر مومنین نے اس لیے رکھا کہ محبت تھی اس لیے نام رکھ دیا، محبت ہوتی تبھی نام اپنے بچوں کے رکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، اب پیغمبر سے محترمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بیوی کا، اس زوجہ کا جو آپ کے بھائی کے مقابل میں جائے گی، اس کی پہچان کیا ہوگی؟
پہچان کیا ہوگی؟ پیغمبر نے فرمایا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جنگ جمل سے پہلے ایک مقام ہے، مقام حواب، وہاں کے کتے اس پر بھونکیں گے، جس پر بھونکے وہ سمجھ جائے، جس پر بھونکے وہ سمجھ جائے، جس پر بھونکے وہ سمجھ جائے کہ ہم ہیں دشمن علی، ہم ہیں مقابل میں۔ عزیزان گرامی ہوش کا ناخون لو، تم کہتے ہو کہ محبت تھی تو نام رکھا، جن کے ناموں کو دیکھ کر کے کتوں نے برداشت نہ کیا، ان کے چاہنے والوں کا نام امیر المومنین اپنے بچوں کے ساتھ کیسے؟ یہ تحریف ہی تو مستقل کتاب لکھی گئی ہے، نجات آئی نے، ڈاکٹر نجات آئی نے لکھا ہے اس کے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ اسماء نہیں ہے، تحریف کی گئی۔ پیغمبر اسلام نماز پڑھائی، پیغمبر اسلام سے فرمایا یا رسول اللہ، اے میرے حبیب جاؤ، ایک لقب ہم نے تمہیں دیا، جب آپ جائیے گا تو اپنے بھائی علی کو بلائیے گا، اور آج سے علی کو جو سلام یہ فرشتے کر رہے ہیں، جو سلام یہ انبیاء کر رہے ہیں، یہی سلام زمین پر آپ کے صحابہ کریں گے۔ فرشتوں نے کیا سلام کیا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ مولا علی نے کیا کہا؟ امیر المومنین۔ اب تک معراج سے پہلے کسی کو امیر المومنین نہیں کہا گیا، کسی کو امیر المومنین نہیں کہا گیا۔ پیغمبر آئے، 7 صحابہ کرام موجود ہیں، حذیفہ یمانی، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، مقداد، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب عمار یاسر، یہ سارے صحابہ موجود ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا سنو، اللہ نے ہمیں ایک لقب دیا ہے علی تک پہنچانے کے لیے، تم بھی اٹھو، علی بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تم جاؤ ایک ایک کر کے سلام کرو، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ خلیفہ اول اٹھے، حکم رسول ہے، السلام علیکہ امیر المومنین۔ خلیفہ دوم گئے، السلام علیکہ امیر المومنین۔ جناب مقداد گئے، جناب حذیفہ گئے، جناب عمار یاسر گئے، جناب ابو ذر غفاری، سب نے امیر المومنین کہا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو ہم تم کو گواہ بناتے ہیں، آج کے بعد اس لقب کو سوائے علی کے کسی اور کے لیے استعمال کرنا حرام۔ توجہ، کسی اور کے لیے استعمال کرنا حرام۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں صحابی آیا، امام کے حجرے میں داخل کی ہوا، امام کو سلام کرتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ روایت کے جملے، امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اس کو خاموش ہو جا، یہ لقب صرف میرے جد کے لیے ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ لقب صرف میرے جد کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور سن، توجہ چاہتا ہے، امام کی عجیب و غریب فکر، سن، جا کے تجربہ کر لینا، میرے جد کے علاوہ جس کو بھی اس لقب سے پکارا گیا اس کے اندر ایک صفت ہوگی جو قوم لوط کی صفت ہوگی، یہ امام نے بیان کیا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری کا زمانہ آیا، امام حسن عسکری خدمت میں صحابی ہے، مولا میں آپ کے آخری فرزند کو، قائم آل محمد کو کس نام سے پکاروں گا؟ کیا میں ان کو امیر المومنین کہہ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا ہرگز نہیں، حرام ہے۔ تم بقیت اللہ کہنا، صاحب الزمان کہنا، اولو الامر کہنا، صاحبان امر کہنا، حجت اللہ کہنا، آیت اللہ کہنا، آیت کبریٰ کہنا، نعمت عظمیٰ کہنا، امیر المومنین نہیں کہو گے سوائے میرے جد کے۔ نہ پہلے کسی کو پکارا گیا، نہ بعد میں کسی کو پکارا گیا، لیکن ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، غیرے کو لکھا جانے لگا اور آج تک لکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پیغمبر روک کے گئے ہیں، تمہیں سمجھنا چاہیے، لیکن در آل محمد سے ہٹنے کے بعد سب سے پہلا حملہ دماغ پر ہوتا ہے، شعور چھن جاتا ہے، شعور چھن جاتا ہے، ادراک کی صلاحیت معدوم ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی مسلمانوں سمجھو پیغمبر نے کیا فرمایا، میرا لال حسن امام ہے، مشتبہ ہے، امیر المومنین نہیں۔ حسین سید الشہداء ہیں، امیر المومنین نہیں۔ سید سجاد زین العابدین ہیں، سید ساجدین ہیں، امیر المومنین نہیں۔ امام محمد باقر علوم الاولین و آخرین کا مرکز ہیں، امیر المومنین
المومنین نہیں، امام جعفر صادق صدق و صفا کی معراج پر ہیں، امیر المومنین نہیں، امام کاظم باب الحوائج ہیں، امیر المومنین نہیں، امام رضا تسلیم و رضا کا مرکز ہیں، امیر المومنین نہیں، امام محمد تقی تقوی کی معراج ہیں، امیر المومنین نہیں، امام علی نقی ہدایت کا مرکز ہیں، امیر المومنین نہیں، امام حسن عسکری حیبت الہی ہیں، امیر المومنین نہیں، امام قائم اللہ کی حجت ہیں، ہادی برحق ہیں، امیر المومنین نہیں۔ مسلمانوں ذرا ہوش کا ناخون لو، جب اس عظیم لقب کے حامل امام زادے نہ ہوئے تو حرام زادے کیسے ہوئے؟